بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کھجور ایسا بابرکت، لذیذ اور شیریں پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آیا ہے، جبکہ یہ انبیاء اور صالحین کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پھل کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ کھجور دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ کھجور کثیر الغذا اور متبرک پھل ہے۔ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان درخت کہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ پھل کے طبی اور سائنسی اعتبار سے ایسے شاندار فوائد بتائیں گے جو آپ کے لیے مختلف بیماریوں میں مفید ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ رمضان المبارک میں کھجور کھانا کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، امریکہ سے لے کر یورپ تک میں ہونے والی جدید طبی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم روزانہ صرف چند کھجوریں کھا لیا کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب تک کی طبی تحقیقات میں کھجور کو 40 مختلف بیماریوں یا طبی مسائل کے علاج میں براہ راست یا اہم طور پر مفید پایا گیا ہے، جبکہ باقاعدگی سے کھجور کھانے کے طبی اثرات جسم کے تقریباً ہر حصے پر واضح دیکھے جا چکے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کھجور کھانا کن بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 1، رگوں میں سختی۔ عمر رسیدگی اور بد احتیاطی کے نتیجے میں رگوں کے اندر چکنائی اور دوسرے مضر مادے جمع ہو جاتے ہیں جو ان میں غیر ضروری سختی کی وجہ بنتے ہیں۔ رگوں کی یہی سختی آگے چل کر دل اور شریانوں کی متعدد بیماریوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ البتہ ایک طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کی عادت ڈالی جائے تو اس سے رگوں میں سختی نہیں ہوتی، اور جو لوگ رگیں سخت ہو جانے کی کیفیت میں مبتلا ہوں انہیں بھی اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کے ایک واضح مطلب یہ ہوا کہ روزانہ صرف ایک کھجور کھانے سے اب دل کی درجنوں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہائی بلڈ پریشر۔ ماہرین طب کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ صرف 3 کھجوریں کھاتے ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا کھجور کا یہ فائدہ اس کیفیت میں مبتلا افراد کے لیے غیر معمولی خبر ہے۔ نمبر 3، فالج۔ بلڈ پریشر اور امراض قلب کی طرح فالج کا تعلق بھی ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ سے ہے۔ کھجور میں خون کو رواں رکھنے اور اسے لوتھڑے بننے سے بچانے والے مفید اجزاء وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ ماہرین طب نے دریافت کیا ہے کہ اگر روزانہ صرف 100 گرام کھجور کھائی جاتی رہے تو اس سے فالج کا خطرہ تقریباً 2/3 کم رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تحقیقات سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 5 سے 7 کھجوریں کھانے سے جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا دور ہو جاتی ہے، قبض سے چھٹکارا ملتا ہے، معدے کا السر بھی نہیں ہوتا، اور اگر معدے کا السر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حاملہ خواتین کو زچگی میں سہولت ہوتی ہے، سرطان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، جنسی کمزوری دور ہوتی ہے، جسم صحت مند اور توانا ہوتا ہے، جبکہ بہترین توانائی ملنے کے نتیجے میں یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، آنتوں کا کینسر۔ ایک طبی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ کھجور میں صحت بخش اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو آنتوں کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز کی افزائش روکتے ہیں اور مفید بیکٹیریاز پیدا کرتے ہیں، جس سے آنتوں کے کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، الرجی۔ کھجوروں کا ایک اہم فائدہ اس میں موجود سلفر ہے جو کہ دوسری غذاؤں میں آسانی کے ساتھ نہیں پایا جاتا، لہٰذا جو افراد موسمیاتی الرجی کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کا استعمال کریں۔ 2002 میں ہونے والی طبی ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق کھجور میں موجود سلفر ایسے تمام لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جنہیں موسمیاتی الرجیز کا سامنا رہتا ہے، جبکہ امریکہ میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ نمبر 6، توانائی سے بھرپور۔ کھجور فوری طور پر جسم کو توانائی سے بھرنے والا پھل ہے جو دیگر پھلوں اور مصنوعی غذاؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں شامل صحت بخش اجزاء آپ کا انرجی لیول بڑھاتے ہیں۔ نمبر 7، نظام ہاضمہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لیے روزانہ کھجور کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو آپ کو مطلوبہ 12 گرام فائبر فراہم کرتا ہے، جس سے آنتوں کی صحت بہتر اور قبض کی روک تھام ہوتی ہے۔ کھجور میں موجود فائبر آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے دیتا ہے۔ نمبر 8، مضبوط ہڈیاں اور یادداشت۔ ماہرین طب کے مطابق جسم میں وٹامن B6 کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ وٹامن کھجور میں بھی موجود ہے، جس سے آپ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں موجود میگنیز، کاپر اور میگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ موٹاپے کے مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
नंबर 9, बवासीर से बचाओ। आंतों की सोजिश बवासीर कहलाती है जो कब्ज का बायस बनती है। खजूर का रोजाना इस्तेमाल कब्ज का खात्मा करता है, जिसके जरिए इस तकलीफ दे मर्ज को बढ़ने से रोकने और सुधार में मदद मिलती है। नंबर 10, अमराज कल्ब। एक तहकीक में यह बात भी पता चली है कि रोजाना 3 खजूरों का इस्तेमाल दिल के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। खजूरें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो दिल की शरेयानों के सख्त होने और सिकुड़ने का खतरा 1/3 या 33% तक कम कर देती हैं, जबकि इसके बायस कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। नंबर 11, जिस्म की गरमाइश। खजूर के रेशे फौलाद, कैल्शियम, विटामिन और मैग्नीशियम का अच्छा जरिया माना जाता है, और अगर ठंडे मौसम में खजूर इस्तेमाल की जाए तो ये सब अनासिर सर्दी में इंसानी जिस्म को गर्म रखने में मदद देते हैं। नंबर 12, ठंड और नज़ला। अगर सर्दी के मौसम में आप ठंड के असर से नज़ले में मुब्तला हैं तो आप 2 से 3 खजूरें, 2 अदद छोटी इलायची और चंद टुकड़े लाल मिर्च को लेकर गर्म पानी में डालकर कुछ देर उबाल लें और फिर छान कर सोने से पहले इस मशरूब को पी लें। नंबर 13, दमा। खजूर के जरिए दमा और सांस से मुतलिक दीगर एलर्जीज का भी इलाज मुमकिन है, जिनका शुमार सर्दी के मौसम में फैले अमूमी मसाइल में होता है। इस मकसद के लिए रोजाना सुबह और शाम खजूर के 1 या 2 दाने पाबंदी से खाने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जदीद साइंसी तहकीक में अगर खजूर को खाली पेट खाया जाए तो ये जिस्म के साथ क्या करती है। खासकर इफ्तारी में खजूर से रोज़ा इफ्तार करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के बबरकत और रहमतों भरे महीने में यकीनन हर मुसलमान का दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक की तमाम सादतें, रहमतें और बरकतें नसीब करे और हम हर हवाले से इसकी रहमतों को समेट सकें। इसमें कोई शक नहीं कि आमतौर पर एक अच्छा और एक सच्चा मुसलमान चाहता है कि वो रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रखे और इस हवाले से सहरी अफ्तारी का एहतमाम करे और साथ साथ अपनी रूटीन में, अपने मामलात में हर तरह की इबादत को भी शामिल कर ले। आमतौर पर सहरी और इफ्तारी का जो एहतमाम घरों में किया जाता है, इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें होती हैं, लेकिन खासकर सबसे बड़ी नेमत जो इफ्तारी के वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो खजूर है। खजूर का इस्तेमाल इफ्तारी में किया जाए तो इसके इस्तेमाल से दिन भर की नकाहत और कमज़ोरी फ़ौरन दूर हो जाती है। माहिरीन तिब के मुताबिक दिन भर रोज़े की हालत में रहने से जिस्म कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, इसलिए खजूर से इफ्तारी जिस्म को मुनासिब सेहतमंद अज़ा फराम करने के लिए नहायत ज़रूरी है। बल्कि ये कहना कि खाली पेट खजूर या पानी से रोज़ा इफ्तार करना आपकी जान बचाने का सबब बनता है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। माहिरीन तिब कहते हैं कि ताज़ा खजूरों या आम खजूरों से बिलतरतीब रोज़ा इफ्तार करने में बहुत से फ़वाइद हैं, क्योंकि रोज़ा रखने से मैदा खाने से खाली रहता है, चुनाचे जिगर को मैदे में कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर नहीं आती जिसे वो जज़ब करके आपके जिस्मानी एज़ा को एनर्जी पहुंचा सके, जबकि मीठा जिगर तक सबसे ज़्यादा तेज़ी से पहुंचता है, खुसूसन अगर ताज़ा खजूर की शक्ल में हो। लिहाजा ताज़ा खजूर को जिगर फौरी तौर पर जज़ब करता है और ताज़ा खजूर से रोज़ा इफ्तार करने पर जिगर को नहायत फ़ायदा होता है और पूरे जिस्म में तवानाई फौरी तौर पर बहाल हो जाती है। अगर ताज़ा खजूर मुयस्सर ना भी हो तो आप किसी भी किस्म की खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, आप निढाल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मीठा और भरपूर गिज़ाइयत होती है। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर दोनों चीज़ें मुयस्सर ना हो तो फिर पानी के चंद घूंट मैदे की हरारत को फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद मैदा खाना हज़म करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और खाना सही से खाया जाता है।